باب وکان عرشہ علی الماء وہو رب العرش العظیم قال ابو العالیہ استوى الی السماء ارتفع فسوى خلق وقال مجاہد استوى علی العرش وقال ابن عباس المجید الکریم والودود الحبیب یقال حمید مجید کأنہ فعیل من ماجد محمود من حمد. حدثنا عبدان عن ابی حمزۃ عن الاعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسین قال انی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ قوم من بنی تمیم فقال اقبلوا البشرى یا بنی تمیم قالوا بشرتنا فآتنا فدخل ناس من اہل الیمن فقالوا اقبلوا البشرى یا اہل الیمن اذ لم يقبلها بنو تمیم قالوا قبلنا جئناک لنتفقه في الدین ولنسألك عن اول هذا الامر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والارض وكتب في الذكر كل شيء ثم اتاني رجل فقال يا عمران ادرک ناقتک فقد ذهبت فانطلقت اطلبها فاذا السراب ينقطع دونها وايم الله لوددت انها قد ذهبت ولم اقم. امام بخاری اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے اوصاف جو ہیں وہ ذاتی ہیں اور کچھ اوصاف جو ہیں وہ معنوی ہیں، اور معنوی کی دو قسمیں ہیں، ایک لازمی ہیں اور ایک جو ہے وہ متعدی ہیں. میں نے اس سلسلے میں چونکہ یہ ایک اصطلاح ہے، ایک اصطلاح کے اندر تھوڑی سی تبدیلی سوچی تھی، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے وہ اوصاف ہیں کہ انسانوں کے ہاں تو انہیں انسان کا عضو یا انسان کا جو ہے وہ جز کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں جو ہے وہ ہم یہ تعبیر نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں جو ہے یہ چیز بتائی نہیں، اس لیے ہم انسان کے وہ اجزاء ہیں، اعضاء ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے. اللہ کے بارے میں جو چیز آ گئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو چیز نہیں آئی ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو خاص طور پر جہاں ہاتھ کا، قدم کا اور پنڈلی کا، اسی طرح چہرے کا، یہ سارا جو ذکر آتا ہے ان صفات کو جو ہے وہ صفات ذاتیہ کہیے. لیکن میں نے جو ہے وہ جو قرون وسطیٰ کی کتابیں جو ہیں وہ قرون وسطیٰ سے مراد وہ دور ہے جب کہ
تقلید جو ہے وہ چھائی ہوئی تھی اور خلافت موجود تھی، اس لیے مسلمان جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے، اور تقلید کے بعد جو گروہ بندی پیدا ہو گئی تھی، اس گروہ بندی کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو ترجیح دینا، مناظرے کرنا، یہ طریقہ کار جو ہے وہ اپنا لیا گیا تھا۔ تو اس لیے جو مسئلہ پیدا ہو جائے اس کو جو ہے مناظرے کے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن جو مجھے مشکل حائل ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب قرون وسطیٰ کے اندر بھی میں نے یہ اصطلاح دیکھی، تو جو عام طور پر آج کے دور میں ایک اصطلاح پائی جاتی ہے کہ ان کو عام طور پر صفات ذاتیہ کو جب بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ 7 صفات ہوتی ہیں، جیسے کہ حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام۔ تو یہ 7 صفات جو ہیں ان کو عام طور پر ذاتی صفات کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس سے مغالطہ پیدا ہو رہا ہے، اگرچہ اصطلاح کے اندر کوئی بخل تو ہے نہیں، لا بشاحت فی الاصطلاح، اس لیے مجبوراً جو ہے مجھے یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ ان کو جو ہے صفات ذاتیہ کہا جائے، تاکہ جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ اصطلاحات کے فرق سے کوئی مغالطہ پیدا نہ ہو۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے اس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں جو اس کا مفہوم پیش کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہم باتیں کر چکے ہیں کہ اس کی تشریح اور اس کا بیان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ثم انا علینا بیانہ کے تحت۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے الفاظ تو جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ فنی اعتبار سے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ صحابی خبر دینے والا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس چیز کے بارے میں خبر دیتا ہے الفاظ تو خبر دینے والے کے ہوتے ہیں۔ اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور اللہ نے ویسے بھی جس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس دور میں صورتحال یہ تھی کہ یادداشتیں اور حافظے جو ہیں وہ بہت اچھے تھے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان یادداشتوں کی وجہ سے جو ہے وہ معروف بھی تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کے اندر یہ بات اگر ہم نیت کو چھوڑ دیں تو یہ بات جو ہے کوئی اہم بات نہیں ہے کہ حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں خطیب لوگ جو ہے وہ لفظ ایسے بولتے ہیں جن کے اندر یہ لفظ آ جاتا ہے کہ اللہ کا فرمان، اور اس کے ساتھ ایک لفظ کیا بولتے ہیں جی عام طور پر، ہاں نہیں، اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان۔ تو حدیث کو نبی کا فرمان کیا کر کہتے ہیں؟ دراصل فرمان جو ہے یہ اس کا براہ راست معنی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابی جو کچھ خبر دیتا ہے اس کے بعد اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بیان کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہدایت اگر قرآن مجید کی تشریح ہوگی تو اس کی صورت یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی ہی مراد اور قرآن مجید کا ہی بیان ہوگا۔ لیکن چونکہ عوام خطیب جو گفتگو کرتے ہیں وہ عوام کی زبان میں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے عوامی طور پر ہمارے ہاں جو خاص طور پر آج فرقے ہیں وہ فرقے عوامی ہیں، وہ علمی فرقے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر
آپ یوں دیکھیے کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، ان کے ہاں تو جو بھی بات ہے وہ مقلد ہیں، اس لیے مقلد کی اپنی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، وہ اس کی بات ہوتی ہے جس کی وہ تقلید کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ الگ مسائل ہیں کہ حقیقت میں وہ ان کی بات بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اب اتنے عرصے کے بعد، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ 1200 سال کے بعد یا 1100 سال کے بعد اگر جو ہے وہ کسی کی طرف نسبت کی جائے بات اور اس کی سند بھی کوئی نہ ہو، اب چاروں امام جو ہے یہ 1200 سال پہلے ہوئے ہیں، اب ان کی بات کی سند کوئی نہیں ہے کہ یہ بات ان کی کیا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی بات جو بھی ہوتی ہے اگر وہ قرآن و حدیث ان کے سامنے ہو تو قرآن و حدیث کا ایک پہلو یہ پیش کرتے ہیں، وہ اعجاز اور وہ جامعیت جو قرآن و حدیث میں ہوتی ہے وہ تو کسی غیر معصوم انسان کی کلام میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ تو اس میں ایک صورت ایسی مشکل پیدا ہو گئی ہے جو بسا اوقات بہت سے مغالطوں کا باعث ہوتی ہے، وہ یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ عوام کو سمجھانا مشکل ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے وہ لوگ جو فنون کے ماہر ہیں، اب قرآن کے اندر جو اصل فن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی قراتیں، یہ قرآن کا ایک فن ہے، اور ان قراتوں کے بارے میں اگر کوئی بھی بات کرنی ہو تو ظاہر ہے کہ جو ماہرین فن ہیں ان کی بات ہوگی۔ اب آپ جو ہے وہ ماہرین فن کو چھوڑ کر کہیں جی قرآن مجید کی تلاوت اس طرح بھی جائز ہے، یہ بات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ فن قرات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہے اس کے اندر اس طرح کی تقسیم نہیں تھی جیسے کہ اب یہ روایت حفص ہے، یہ قرات عاصم ہے، یہ قرات جو ہے وہ نافع ہے، اور یہ روایت قالون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، اس لیے کہ یہ سارے لوگ عاصم یا نافع وغیرہ یہ سب بات کے افراد ہیں، اور وہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ چونکہ تلفظ کی بات ہے، اس لیے قراتوں کے اندر جو ہے وہ مغالطہ پیدا نہیں ہوتا جو فقہ کے اندر ہے۔ فقہ میں تو تلفظ نہیں ہوتا، فقہ کے اندر تو ہوتی ہے کہ بھی اس کے اندر جب غور و فکر کیا گیا تو اس کے اندر یہ نکات جو ہیں یہ علمی نکلتے ہیں، تو اس لیے فقہ کے اندر تو وہ نکات غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ قراتوں کے اندر جو ہے وہ اگر ایسی قراتیں موجود ہیں جو اس معیار پر پورا نہیں اترتی جو تلاوت کا معیار جو ہے وہ قرات کے فن والوں نے کیا ہوا ہے، لیکن ویسے ان قراتوں کے بارے میں جو ہے وہ ایک بڑی اہم بات ابھی موجود ہے، انشاءاللہ کسی وقت آپ کے سامنے وہ بھی آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ کیا ان قراتوں کے علاوہ ان قراتوں میں بھی تلاوت جو ہے وہ جائز ہے؟ جو یہ ہمارے ہاں 10 قراتیں ہیں نا جس کی 20 روایتیں ہیں، وہ ان کے علاوہ ہے۔ ویسے ہم تو شاذ کہتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب یہ ماہرین قرات یا فن قرات کے ماہرین نہیں آئے تھے، خاص طور پر امام بخاری اور محدثین کا جو دور ہے، اس دور کے آدمی نہیں، یہ بعد کے دور کے آدمی ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ امام بخاری اس کے مکلف نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی یہ قرات جو ہے یہ نافع کی ہے یا قرات جو ہے یہ اس کی ہے، مطلب عاصم کی ہے یا کسی اور کی قرات ہے۔ اس لیے امام بخاری تو صرف اس بات کا اہتمام کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے صحابہ نے یہ چیز پڑھی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہے بعد میں صحابہ میں منتقل ہوئی ہے، اور چونکہ اس کے اندر لفظ کی تبدیلی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس لیے صحابہ کے اندر جو ہے وہ لفظ کی تبدیلی کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اگرچہ ان کے ہاں جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے
حضرت عثمان آ گئے درمیان میں، اور حضرت عثمان نے آ کر جو ہے وہ ان قراتوں کو جو ہے وہ جو پڑھنے والے قاری تھے ان کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ لکھ بھی دیا۔ اگرچہ لکھنا جو ہے یہ قرات میں اصل نہیں ہے، قرات میں اصل تلاوت ہے، لیکن لکھنے سے ایک طریقہ ہے حفاظت کا، لیکن یہ مکمل حفاظت نہیں ہوتی، اس لیے کہ لکھنے میں جو تلاوت کا انداز ہے وہ نہیں آتا، اور اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے نا، ہمارے ہاں جو قرآن مجید لکھے جاتے ہیں ان کے اندر، اب مثال کے طور پر ہمارے ادارے نے جو ہے وہ 20 روایتوں میں قرآن مجید جو ہے تیار کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے کہ تلاوت کا انداز کیا ہو، اس کے لیے ہم نے اشاروں کے ذریعہ سے جو ہے، رنگوں کے ذریعہ سے، اشاروں کے ذریعہ سے، اس طرح مختلف علامتوں کے ذریعہ سے جو ہے وہ ہم نے اس کی تلاوت کو متعین کی ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی آدمی صرف ان کو پڑھ کر تلاوت نہیں کر سکتا جب تک کہ قاری ساتھ نہ ہو، اور اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قرآن مجید 5 تیار کروائے یا کم و بیش، تو اس کے اندر 5 قرآن مجید تیار کرانے کی اصل میں وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر ان دنوں اگرچہ نقطے بھی نہیں تھے اور حرکتیں بھی نہیں تھیں، لیکن پھر بھی قرآن مجید کی جو تلاوتوں کا تنوع ہے وہ کسی ایک قرآن مجید میں نہیں آ سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے جو نسخے تیار کروائے ان کے اندر نسخوں میں فرق تھا، تو لیکن انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ جو قاری بھیجے تھے انہوں نے پھر جو ہے وہ اس نسخے کے مطابق جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ آگے پہنچائی اور سکھائی۔ میں دور نہ نکل جاؤں، فن قرات کے بعد سب سے اہم چیز ہے فن حدیث۔ تو فن حدیث کے اندر جو ہے وہ بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابی نے جو خبر دی ہے اس خبر کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ کیا جو اس نے خبر دی ہے یہ ثابت ہے کہ نہیں۔ مطلب ہے کہ اگر یہ اس کا مفہوم اور بیان اور اس کی مراد ثابت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اگر صحابی کی خبر جو ہے وہ اس کے بارے میں سچی ہے اور ثابت ہے تو فن حدیث کی روح سے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ یہ مجھے ذرا وہ فن قرات سے ذرا فن حدیث سے بالا ہے۔ وہ کیا کہ صحابی نے جو خبر دی ہے، صحابی اس خبر کو جو ہے وہ عام خبروں میں تو صحابی جو ہے وہ مغالطہ نہیں کھاتے، عام خبریں ہوتی ہیں، لیکن بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر صحابہ مغالطہ بھی کھاتے ہیں اور صحابہ کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ صحابی نے جو خبر دی ہے اس میں صحابی جو ہے وہ بات کو صحیح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ الگ ایک فن یہ آیا ہے جس کو استدراک کا فن کہتے ہیں۔ جیسے استدراکات عائشہ علی الصحابہ، وہ سارا اختلاف کیا ہے؟ وہ سارا اختلاف یہ ہے کہ ایک صحابی ایک مفہوم بیان کرتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ مفہوم ایسا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا جو مقام ہے وہ صحابیہ کا ہی ہے، تو صحابیہ ہونے کی حیثیت سے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ حضرت عائشہ جو کچھ کہتی ہیں وہ حتمی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ جس طرح جو ہے وہ کوئی اور آدمی جو ہے وہ خبر کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خبر دیتا ہے اس نے جو بات سمجھی ہے وہ یہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ دوسرے صحابہ کی حیثیت بھی وہی ہے، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کی روایت بھی جو ہے کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ ان کی اصل حیثیت تو صحابی کی ہے نا، اس کے بعد وہ حکمران ہیں،
حکمران کا جو اختیار ہوتا ہے وہ صرف انتظامی اختیار ہوتا ہے کہ وہ انتظامی طور پر جو ہے وہ کسی کو پابند کر سکتا ہے، باقی صحابہ جو ہے کسی کو پابند نہیں کر سکتے انتظامی طور پر۔ تو حکمران، اس لیے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین سے مراد جو ہے وہ جو خلافت کا منصب ہے نا، خلفاء راشدین کا لفظ کہا ہے، تو خلفاء راشدین جو ہے وہ صرف 4 بھی نہیں ہیں، اس کے بارے میں ایک تو حتمی طور پر خلیفہ راشد ہیں، وہ کہ امام مہدی، جو بہت جو ہے وہ بعد میں آنے والے ہیں، یعنی قیامت کے قریب جو ہے وہ آئیں گے۔ تو لیکن درمیان میں بھی خلیفہ راشد اور کون کون سے ہوئے ہیں اس کے بارے میں چونکہ کوئی ایسی نص نہیں آئی، اس لیے ہم حتمی بات تو نہیں کہتے، لیکن اندازہ لوگوں کا ہے، جیسے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں لوگوں کا اندازہ ہے کہ یہ بھی خلیفہ راشد ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی بڑے بڑے نیک جو ہیں وہ گزرے ہیں، تو وہ بھی خلیفہ راشد ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ اس سے مراد جو ہے وہ ان کا فرمان بھی جو ہے وہ وہی کی طرح حیثیت رکھتا ہے، جیسے کہ تقلید کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ شیعہ نے جب جو ہے وہ یہ شرط لگا دی کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی ہے، تو صحابہ کے اندر جو ہے وہ صرف اتنی بات کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں، یعنی ان کے مشن کے حامل ہوں۔ اگر یعنی ان پر ایمان اور اس پر موت کا معنی یہ ہے کہ وہ صاحب مشن بھی ہے اور اس کی موت جو ہے وہ اس مشن پر آئی ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلفاء راشدین کا جو مقام ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ سنت کا جو ہے وہ ایک لاحقہ بنا کر پیش کریں، لیکن مقلدین نے جو ہے وہ خلفاء راشدین کو لاحقہ بنا دیا ہے۔ حالانکہ ام ایمن کی یہ بات کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو وہی بند ہو گئی، جب وہی بند ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ خلفاء راشدین کو وہی تو نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہے، معصوم کی بات ہے۔ لیکن شیعہ نے تو خونی رشتے کو جو ہے وہ معصوم بنا دیا، اور اچھا لیکن ساروں کو معصوم نہیں بنایا، جن کو انہوں نے امام بنایا ہے وہ معصوم ہے، اور امامت جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت حسین کی اولاد میں آئی ہے۔ حضرت حسین کی اولاد میں اس لیے نہیں آئی کہ وہ کہہ تو نہیں سکتے اپنے منہ سے، لیکن ان کی بہت بڑی ناراضگی ہے کہ حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ شیعہ کے بارے میں یہ جو تصور ہے کہ خون سے بھی جو ہے کوئی عصمت پیدا ہوتی ہے، یہ تصور غلط ہے۔ خون جو ہے وہ اگر اس سے عصمت پیدا ہو سکتی تو حضرت نوح کا بیٹا جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ نہ کافر ہوتا، اور اسی طرح جو ہے وہ جو باعث ہوتی ہیں نسل بیویاں، وہ بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی جو تھی وہ کافر تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ نوح کے ساتھ جو ہے وہ خلوص نہیں برتا، خیانت کی۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر خون کی کوئی جو ہے وہ تاثیر ہوتی تو پھر حضرت ابراہیم کا باپ جو ہے وہ بھی جنتی ہوتا، جبکہ صراطیں موجود ہیں کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ شرمندگی محسوس کریں گے تو اس کی شکل بدل جائے گی، بجو کی شکل بنا دی جائے گی، تاکہ کوئی دیکھے ہی نہیں کہ ابراہیم کا والد ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ یہ چیز میں نے یہ بات آپ سے اس لیے کہی ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث ہیں، چونکہ یہ عوام ہیں، خاص طور پر آج کے اہل حدیث، ان کو جو ہے یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ صحابہ کا جو جب آپس میں فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور جب فہم کا اختلاف ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی جو خبر ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہوگا۔ تو یہ خبر کا جو سلسلہ ہے نا کہ خبر ثابت ہے کہ نہیں، اس سے یہ بالا چیز ہے کہ
صحابہ کا اس بات کو کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا. تو جو چیز بالا ہونا وہ حقیقت میں فن حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ امام بخاری نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے ہاں لیا ہے، بنیادی طور پر انہوں نے اس کو فن کا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے بنا دیا ہے کیونکہ امام بخاری کا اصل مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو بہو جو ہے وہ سامنے آ جائے. اور اگر صرف اتنا ہوتا کہ اس کا مفہوم نبی اکرم کی زندگی کا جو ہے وہ ایک فہم ہمارے سامنے آ جاتا تو وہ کام تو آسان تھا. لیکن امام بخاری جو ہے یہ اس نبی اکرم کی زندگی کے بارے میں جو خبریں ہیں ان کے بارے میں اتنا زیادہ اہتمام کر رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ کے بارے میں جو ہے وہ جہاں کہیں کوئی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے ایک روایت میں یہ لفظ ہے اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے، بلکہ جہاں کہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا یہ ہے یا یہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس کا تعلق جو ہے یہ استدراک سے ہے، یعنی ایک صحابی کا دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ استدراک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ کسی کا رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بات تم نے جو پائی ہے وہ بات یوں نہیں ہے بلکہ بات جو ہے وہ یوں ہے. یہ مجھے بات اس لیے پیش کرنے کی ضرورت ہوئی کہ بعض جو ہے وہ محدثین نے تو اہتمام اس کا کیا ہے کہ اصل بات جو ہے وہ سامنے آ جائے. تو اور اگرچہ امام مسلم جو ہیں جو قریب ترین ہیں امام بخاری کے، ان کی صورتحال جو ہے وہ امام بخاری سے مختلف ہے. وہ حقیقت میں یہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی خبریں ہیں ان کا اگر تنوع ہے تو وہ تنوع جو ہے وہ جمع کر دیتے ہیں. اور اس اعتبار سے جب وہ تمام خبریں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہی امام شافعی کی جو بات تھی کہ جب تک آپ جو ہے وہ ایک واقعہ کے بارے میں جو ہے وہ خبروں کو اکٹھا نہیں کرتے اس وقت تک اس واقعہ کا صحیح تعین ہوتا نہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ امام مسلم نے تو یہ کام کیا ہے، لیکن امام بخاری کا کام اس سے مختلف ہے. ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے احادیث کے اندر جو ایک ایک لفظ ہے جس سے مفہوم کا مغالطہ پیدا ہوتا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں امام بخاری نے صراحت کرنی ہے. تو یہ میں اصل میں آپ کو جو میں نے بات بتائی ہے وہ اس لیے جو ہے وہ بتائی ہے کہ ایسی چیزیں کچھ موجود ہیں جن کے بارے میں صحابہ کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. اب اس کے بارے میں صحابہ کا تو اختلاف موجود ہے. اس کے بعد جو روایات آئی ہیں اس کے بارے میں، وہ روایات جو ہیں ان کے متعلق بھی اصل میں روایت کا صحیح ہونا تو معنی یہ ہے کہ صحابی نے جو خبر دی ہے، جو بعد میں کوئی مصنف جب ان احادیث کو اکٹھا کرتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جو روایت ہے یہ ثابت شدہ ہو. وہ غیر ثابت شدہ روایت کو لیتا ہی نہیں. وہ روایات جو غیر ثابت شدہ ہیں وہ تو ضعیف ہوتی ہیں. اب امام مسلم جو ہے وہ ضعیف روایات کو نہیں لیتے، لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جب صحابہ کا اختلاف ہو تو ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر اختلاف ہوگا تو خبروں میں اختلاف آئے گا. تو اس لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو روایت میں آ جاتی ہیں، روایت میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن وہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت جو ہے وہ کیا تھی. میں نے یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ اللہ کی رؤیت کے بارے میں. اب دیکھیے دو جلیل القدر صحابہ ہیں،
ویسے تو خیر مقلدین نے جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کو تو انس کو تو اس طرح رگیت دیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ذلیل کر دیا ہے کہ یہ تو جیسے کہ ان کی ہوش و واش ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ان کی روایت جو ہے اس سے قیاس جو ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ عیسیٰ بن عمار نے یہی شرارت کی تھی کہ ابو ہریرہ کی بات ہو یا انس کی بات ہو تو اس پر قیاس کو ترجیح ہے، حالانکہ یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔ تو لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا صحابہ کے اختلاف کا، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جو زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے معنی سمجھنے میں مغالطہ ہوتا ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس یہ روایت کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ یہ روایت کر رہی ہیں، اور یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب یہ معراج ہوا ہے نہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی اور نہ عبداللہ بن عباس اس قابل تھے کہ وہ، اس لیے وہ بعد میں ان کا مقام بنا ہے، حضرت عائشہ کا بھی اور عبداللہ بن عباس کا بھی۔ تو اس لیے اس معاملے میں جو ہے وہ یہاں اجتہاد آ گیا ہے، تو اس لیے مسئلہ جو ہے وہ یہاں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تعین کیا جائے کہ بات جو ہے وہ حضرت عائشہ کی زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا عبداللہ بن عباس کی بات جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ابن خزیمہ جو ہیں یہ امام بخاری کے شاگرد خاص ہیں، اور ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی جو حدیث کی کتاب ہے اگرچہ درجے کے اعتبار سے جو ہے وہ ابن خزیمہ امام بخاری کے بعد آتے ہیں، اور امام مسلم جو ہیں وہ امام بخاری کے ساتھیوں میں شامل ہوتے ہیں، یعنی درجے کے اعتبار سے تو امام مسلم کا مقام بلند ہے، لیکن ویسے امام بخاری کی جو باتیں جس طرح ابن خزیمہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں نا شاگرد ہونے کی وجہ سے، امام مسلم اس طرح کے شاگرد نہیں ہیں امام بخاری کی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو کتاب التوحید ہے نا ابن خزیمہ کی، اب اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر صورتحال جو ہے وہ مختلف ہے۔ مثال طور پر یہی مسئلہ ہے، رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں بھی ابن خزیمہ کا موقف یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور پھر وہ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ابن خزیمہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ ہی شیء کو جو ہے وہ انہوں نے اہمیت دی ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ ایسی جو چیزیں ہیں نا ان کا بنیادی تعلق اصل میں فہم صحابہ سے ہے، اسی طرح کی وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مستقبل بعید سے ہے۔ مستقبل بعید کی وہ چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے واقع ہونے والی ہیں، قرب قیامت کی جو پیش گوئیاں ہیں، ان کے اندر صحابہ کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، جیسے کہ اب دخان کے بارے میں ابن مسعود کی رائے اور عبداللہ بن عباس کی رائے جو ہے ان دونوں کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں دخان کا واقعہ، ایک کہتے ہیں کہ دخان کا واقعہ ہو چکا ہے، یہ وہ واقعہ جب کہ قید پڑا تھا اور لوگ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں دھواں معلوم ہوتا، اور دوسرے کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعہ بعد میں ہوگا جب کہ بہت بڑی ایک آگ ہوگی اور اس کا دھواں جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلا ہوگا۔ یہ جتنے بھی اختلافات صحابہ کے ہیں نا ان کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ہاں بڑی جلد بازی یہ ہوتی ہے کہ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اشکال جو ہے یہ ہمیں اس وقت بھی پیدا ہوا جب کہ ہم نے قرب قیامت کی پیش گوئیوں کے بارے میں مذاکرہ کروایا، تو ہمارے یہاں حدیث تو فتوے لگانے کے لیے جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بات نہیں کرنے دیتے تھے، لیکن بہرصورت جب بات مذاکرے کی ہو تو پھر میں نے موقع دیا، جب میں نے موقع دیا تو پھر جو ہے وہ اہل حدیث الجھ گئے۔ مثال کے طور پر حافظ مسعود عالم صاحب جو ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں، ان کے لیے وہی اصول ہے جو صفات اسماء و صفات جو ہے ان کے بارے میں اصول ہے، ہم نے اس کی کیفیت پیش نہیں کرنی۔ اب سوال یہ آ گیا کہ اگر آپ نے کیفیت پیش نہیں کرنی، اس کا معنی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی آپ، تو اب جب اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ امام مہدی جو ہے ان کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی ہے؟ بھائی کوئی امام مہدی کی علامتیں ہیں نا،
آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ دجال ہیں، 30 دجال تو حدیثوں میں ذکر آتا ہے، اور مغالطہ کیا ہوا ہے؟ اب دیکھیے صحابہ کو مغالطہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کو اور حضرت جابر کو دونوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ دجال سے مراد جو ہے وہ ابن سیاد ہے، اور وہ قسمیں کھا کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کو کیا قرار دیں گے؟ اس کو یہی قرار دیں گے کہ بلکہ صورتحال بڑی ایک نازک بن گئی ہے، وہ یہ نازک بن گئی ہے کہ نبی اکرم سب کے سامنے حضرت عمر قسم کھاتے ہیں کہ ابن سیاد دجال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تردید نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں اس کو قتل نہ کر دوں، کہا نہیں قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر تو نے قتل کرنے کی بات ہے تو وہ تو اس کو تو قتل کر سکتا ہی نہیں، اس کو قتل تو کرنا ہے عیسیٰ نے، تو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ دجال نہیں ہے تو پھر تو وہ شخص جس کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو اس کو قتل کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ ساری روایاتی بات نہیں، یہ اصل میں وہ روایات ہیں جو مشکل، اسی لیے امام طحاوی کا جو مزاج تھا نا وہ تھا اصل میں زیادہ مراد کو سمجھنے کا، تو اسی لیے امام طحاوی نے جو معانی الاثار اور مشکل الاثار جو کتابیں لکھی ہیں نا ان کا زیادہ مقصد جو ہے وہ حدیث کے فہم سے ہے۔ میرا اس ساری گفتگو سے اصل مقصود یہ ہے کہ میری بات ظاہر ہے کہ آپ لوگوں تک تو پہنچتی ہے، اصل میں ایک آپ میں سے آدمی، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس نے جا کر جو ہے وہ میری کسی کے پاس شکایت کی ہے، اور جا کر شکایت کی ہے کہ مدنی صاحب جو ہیں یہ اصل میں بھٹک گئے ہیں، اور اس کے اندر مثالیں یہ دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے جو یہ 2 موقف جو پیش کیا ہے نا، حضرت عائشہ کا اور حضرت ابن عباس کا، کیا اللہ کو دیکھا کہ نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں مدنی صاحب بھٹک گئے ہیں، حالانکہ بھٹکنے کی جو بات ہے اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جن روایات کا حوالہ دے رہے ہیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے کہ نہیں، اور جس بارے میں صحابہ کا اختلاف ہے اس کے بارے میں اگر آپ کوئی موقف اختیار کر لیں، جیسے اب ابن خزیمہ نے جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کا موقف اختیار کر لیا ہے، اب فتویٰ لگانے والے تو لگاتے ہیں، سعودی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ابن خزیمہ کی جو کتاب التوحید ہے وہ شرک سے بری ہوئی ہے، وہاں کے عوام اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ابن خزیمہ جو ہے امام بخاری کے شاگرد خاص ہیں، تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کے اندر صحابہ کا اختلاف تھا، اور ظاہر ہے کہ جب صحابہ کا اختلاف ہے تو روایات میں اختلاف آ جائے گا، اس لیے کہ صحابہ نے جو خبر دینی ہے انہوں نے تو اپنے فہم کے مطابق خبر دینی ہے، تو اس لیے ایسی روایات جو ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ مشکل روایات ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اس کے بارے میں کوئی انسان کوئی موقف اگر اختیار کر لینا تو اس کے بارے میں فتوی بازی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ جو ہے وہ ایک اہل حدیث نہیں تھے، غیر اہل حدیث عالم تھے، تو انہوں نے حافظ مسعود عالم صاحب کو یہ کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امام یہ ہے کہ ان کو سمجھنا نہیں چاہیے، ان میں غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہیے، تو آپ یہ بتائیے کہ امام مہدی کو ہم کیسے پہچانیں کہ اگر غور و فکر نہیں کرنا تو پھر ہر ایک کو ہم جھوٹا ہی کہیں گے، امام مہدی بھی جھوٹا ہی ہے، غور و فکر کے بغیر تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ امام مہدی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اصل بات یہ اس پر اجماع ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اختلاف کے بغیر اجماع ہوگا، یعنی اجماع اس کو بولتے ہیں جس میں اختلاف ختم ہو جائے۔ اب سوال یہ کہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے پہلے تو اختلاف ہے، اگر اختلاف نہیں تو اجماع کیسے ہوگا؟ یعنی اتفاق اصل میں نام ہی اس اختلاف کے ختم ہو جانے کا ہے کہ جب آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس بنا پر جو ہے جب یہ بات کہی تو اب یہ بات کمزور تھی، پھر میں نے مداخلت کی صدر کی حیثیت سے، میں نے کہا نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ جو ایسے باتیں ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی اختلاف بھی ہو جائے تو اس کے اندر گنجائش موجود ہے، اسی طرح کی گنجائش موجود ہے۔ یعنی میں نے خاص طور پر قرب قیامت کی پیش گوئیوں کے بارے میں کہا کہ ان کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی، اگرچہ اس مذاکرے میں یہ بات نہیں آئی، یاجوج ماجوج کے بارے میں میرا ذہن ادھر ہی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ نکل چکے ہیں، اور اس کے دلائل بھی جو ہے میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں۔ تو کہنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ ایک ہے فن حدیث،
اگرچہ ہمارے عوام تو فن حدیث سے بھی واقف نہیں ہیں، لیکن ہمارے عوام جو ہیں وہ اس کے بارے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو بات کہہ دے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کیچڑ اچھالنا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ علمی ہیں. اور خاص طور پر جو ہے وہ میں آپ کو اپنا واقعہ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی جو کہ میرے بزرگ تھے، اور میں نے الحمدللہ یہ مجھے فخر ہے کہ میں نے ان سے ان کی زندگی میں بہت فائدہ اٹھایا ہے. خاص طور پر جب میں نے تدریس کی ہے تو اس تدریس کے اندر میرا بہترین جو سرپرست تھا اور میرا جو استاد تھا وہ حافظ محدث روپڑی تھے. تو اللہ کا شکر ہے اسی وجہ سے میرے لیے تدریس بڑی آسان ہو گئی، اور میں نے جتنی بھی تدریس کی ہے یا پڑھا ہے یہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے پڑھا ہے. تو میں ایک دن جو ہے وہ ان سے الگ گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا جی تقلید تو شرک ہے. مجھے انہوں نے سمجھانا شروع کیا. محدث روپڑی کی ایک عادت تھی کہ وہ غصے میں نہیں آتے تھے، جوش میں نہیں آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ جی تقلید شرک ہے. کہتے نہیں اس کو شرک نہ کہو. میں نے کہا یہ کیا ہے، جب وہ حدیث عدی بن حاتم کی موجود ہے کہ تم نے رب بنا لیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. مجھے کہتے نہیں شرک نہ کہو. پھر مجھے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہے ان مسائل کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی دوسری بات کسی صحابی کی اختیار کر لیتا ہے تو ہم اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہ میں 3 دن تقریباً محدث روپڑی سے اس مسئلے پر جو ہے وہ الجھا رہا ہوں. بس وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ جس میں صحابہ کا اختلاف ہے اس میں شدت اختیار نہ کرو. تو میں نے آپ کو یہ واقعہ اصل میں اس لیے بتایا ہے کہ اب چونکہ میری تربیت اس طرح کی ہوئی ہے تو اس لیے میرا جو سارا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں باقاعدہ ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور صاف سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بھی ایسے دیے. یہ حقیقت یہ ہے کہ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں گیا ہوں تو اس وقت جو ہمارے ساتھی تھے وہ یعنی اس وقت ہمارے ہاں جو یونیورسٹی میں صرف BA تک تعلیم تھی. اور چونکہ میں اس سے پہلے جو ہے وہ پڑھا بھی چکا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے جو میں نے جن علماء سے سیکھا تھا یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری سوجھ بوجھ بہت بہتر تھی. تو میں نے یہ محسوس بالکل کر رہا تھا کہ یہاں مجھے فائدہ جتنا بھی اٹھانا ہے وہ اساتذہ سے اٹھانا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو پڑھانے والے بڑے بڑے استاد تھے. اس لیے کہ شیخ ابن باز نے اگرچہ ہماری کلاسیں چھوٹی تھیں، یعنی آپ یوں سمجھیے نا کہ ہماری کلاسیں جو تھیں وہ گریجویشن کی کلاسیں تھیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا BS کی کلاسیں تھیں، 4 سالہ کورس جو ہم پڑھتے تھے. اب ظاہر ہے کہ مجھے پڑھانے کے بعد اتنا اعتماد تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ اس لیے مجھے جو فائدہ ہوا ہے نا وہ سب میں استادوں سے فائدہ ہوا ہے. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ مدینہ یونیورسٹی میں جو میں نے سیکھا ہے وہ استادوں سے سیکھا ہے. جہاں تک طلبہ تھے وہ تو ہمیشہ میرے لیے غیر اہم اس لیے رہے کہ چونکہ میں ایک 6-7 سال ایسی زندگی گزار چکا تھا استاد کی حیثیت سے، اور نہ استاد نہیں تھا بلکہ جس کو آپ کہتے ہیں مدرسین کا سب کا میں رئیس بھی تھا، اس لیے کہ میں ناظم بھی تھا اس درس کا. اس اعتبار سے وہ جو اعتماد پایا جاتا ہے وہ مجھ میں پایا جاتا تھا. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ وہ اپنا رجحان جو تھا نا معنی کو سمجھنے کا، وہ میں نے جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی میں بھرپور جو ہے وہ اپنے رجحان کو جو ہے وہ استعمال کیا. تو میں اب یہاں جو ہے وہ آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے کہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی نے جو مجھے بات بتائی کہ صحابہ کے اختلاف کے بارے میں جو ہے وہ فتوی بازی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ تمام کے تمام جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اس لیے وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بڑے بڑے صحابہ کو ایک بات سمجھ نہ آئے، عبداللہ بن عمر کو سمجھ آ جائے. تو اس لیے فقہ کے اندر تو بڑا عالم ہونا بھی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے. فقہ کے اندر تو ایک ہی بات ہے کہ وہی کی تائید ہو جائے بس. اگر وہی کی تائید مل گئی ہے تو آپ تو میں نے یہ بات اس لیے وضاحت کی ہے کہ کسی کو اگر یہ مغالطہ ہو تو مجھے کوئی اصرار نہیں ہے ان چیزوں پر. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر اتنی بات کی اہمیت ضرور ہے کہ میں امام بخاری کو دیکھتا ہوں براہ راست، اور امام بخاری کو جب ساتھ دیکھتا ہوں تو جب ابن خزامہ کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس حیثیت سے میں ابن خزامہ کو دیکھتا ہوں کہ یہ امام بخاری کے شاگرد خاص ہیں.
اس اعتبار سے ابن خزامہ کی میرے نزدیک بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ چیز جو ہے یہ ایک تو خاص طور پر سعودی علماء کو برداشت نہیں ہے، کیونکہ ابن خزامہ بڑے بڑے ایسے مسائل کے اندر خاص طور پر اللہ کو دیکھنے کے بارے میں، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے اس کے بارے میں ابن خزامہ جو ہے یہ مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں قطعاً انسان کی شکل جو ہے یہ اللہ کے مشابہ نہیں ہے، اور خاص طور پر یہ جو احادیث ہیں، سنہ ایک کتاب ہے ابن ابی عاصم کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات یہ حدیثیں موجود ہے کہ یہ کسی کو اگر بد دعا دینی ہو قبح اللہ وجہک، تو اس کے ساتھ اگر ہم یہ کہہ دیں نا قبح اللہ وجہک و وجہ من اشبہ وجہک، تو وجہ من اشبہ وجہ کا کیا معنی یہ ہے کہ تیرا بھی اللہ چہرہ جو ہے وہ برا بنائے، منحوس کرے، اور اس کا چہرہ بھی منحوس کرے جو تیرے مشابہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو گالی ہے۔ تو اس لیے یہ بد دعا آپ دے نہیں سکتے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں لفظ یعنی من اشبہ وجہ کے اندر لفظ تشبیہ موجود ہے، اور اس میں یہ بات سرا سے موجود ہے کہ انسان کا چہرہ اللہ کے چہرے کے مشابہ ہے۔ اس لیے لیسا کمثلہ شیء کو اگر آپ نے چھوڑ دینا ہے تو پھر اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو ہر مسئلے کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مسائل دو تین ہیں نا، ان کے بارے میں اگرچہ میری یہ کوشش ہے کہ یہ جو آپ کے جو دروس ہیں میں ان کے علاوہ جاتا ہوں، لیکن چونکہ اس وقت ہم بخاری پڑھ رہے ہیں، بخاری کے اندر جو ہے وہ ہم ایک واجبی سی بات کر سکتے ہیں، اور جو اس کی دیگر دلائل ہیں بہت سارے وہ میرے ذہن میں ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب میں کوئی چیز آپ کو پڑھاتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ قاری مصطفیٰ صاحب کو علم ہے کہ میں کس طرح ان سے چیزیں ایک ایک چیز جو ہے وہ ان سے نکلواتا ہوں، پھر اس کی نص دیکھتا ہوں، پھر اس میں غور و فکر کرتا ہوں، اور غور و فکر کے بعد پھر ایک میرے ذہن میں جو بات آتی ہے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں تسلی کے بعد جو ہے وہ آپ کو پڑھاتا ہوں۔ تو اب اس کے بارے میں جو ہے وہ میں نے جو آپ سے بات کہی ہے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ خاص طور پر جو ہے وہ اللہ کو دیکھنے کا مسئلہ ہو گیا، اسی طرح جو انسان کا جو چہرہ ہے جو اللہ کے چہرے کے مشابہ ہے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اور اسی طرح بعض دیگر مسائل ان کے بارے میں جو میرا موقف ہے وہ زیادہ تشدد کا نہیں ہے۔ یعنی میں جب اپنا رجحان دیکھتا ہوں کسی معاملے میں دلائل کی وجہ سے تو میرا رجحان ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود میری رائے یہی ہے کہ واللہ اعلم بالصواب، کہ صحیح بات جو ہے وہ اللہ کو علم ہے۔ تو یہ میں نے بات اس لیے کہی ہے کہ تاکہ اب دیکھیں میرے ایک شاگرد کو جو ہے یہ مغالطہ پیدا ہوا ہے، اور اس نے جا کر جو ہے وہ کسی کے پاس، اور خاص طور پر وہ گیا کس شخص کے پاس ہے جو ظاہری ہے۔ ہاں جی، ظاہری نے ظاہر ہے کہ اس نے تو اور ساتھ مسالے لگا دیے ہیں۔ تو ظاہریوں کے ہاتھ تو دیکھیے نا، میرے سامنے تو ہمیشہ ایک مقصد ہوتا ہے، جو کہ میں تو مقصدیت کا قائل ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام شافعی اور امام بخاری جو ہیں یہ بات نص کی کرتے ہیں، اور نص کی جو بات ہے اس کے لیے لازمی نص ہوتی ہی اس وقت ہے جب کہ اب مقصد سامنے ہو، اور اگر مقصد سامنے نہیں ہے تو پھر نص اس کو کہتے ہی نہیں۔ تو اسی لیے میں اتفاق سے میں نے نص کا معنی جو ہے وہ لغت میں دیکھا، تو لغت میں جب میں نے معنی دیکھا تو اس میں لکھا تھا نصا یا نصو، اس کے دو باب ہیں، ایک ضرب ایک نصر ینصر، تو اس کا معنی یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ہم کہیں نا نص الحدیث تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی حدیث کی سند بیان کرنا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے نصر حدیث سند بیان نہیں، بات اس کی درست ہے، وہ اس لیے درست ہے کہ جب تک آپ کسی حدیث کی سند نہیں بیان کرتے آپ کا تو رابطہ ہی نہیں ہوا، رابطے کی واحد بنیاد ہے ہی سند۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو میرا رابطہ ہے وہ صرف صحابی کی خبر سے ہوتا ہے، اس کے بعد صحابی کی خبر صحیح ہے کہ نہیں یہ بالکل الگ مسئلہ ہے، کہ صحابہ کا جو اختلاف ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ جب فہم کا اختلاف ہے، اور اسی بنا پر جو ہے وہ جب فہم کا اختلاف ہو تو حجت نہیں ہوتے۔ ہم جو صحابہ کو معصوم نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کا جب آپس میں اختلاف ہو تو ایک صحابی کا جو کی بات جو ہے وہ دوسرے پر حجت نہیں ہے، تو جب حجت نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کے لیے جو ہے وہ گنجائش موجود ہے۔
تو ہمیں کم از کم اتنی وسعت تو دینی چاہیے کہ صحابہ کے اختلافات کے بارے میں اپنی آزادی جو ہے وہ محفوظ رکھنی چاہیے. چلیے اب میں حدیث بھی ذرا پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک لیکچر ہی ہو گیا آج اصل میں. تو اب یہاں یہ ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. یہ میں نے زمین آسمان کی بات اسی کہی ہے کہ یہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس کے بعد کیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. یہ وہاں کی آیت ہے سورۃ ہود کی. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ جو ہے یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو ہیں وہ عظیم عرش کے رب ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام بخاری نے یہ تو خیر عنوان باندھا خود، لیکن اب اس کے بعد تائید کے لیے جو ہے وہ تفسیریں لا رہے ہیں. ابو العالیہ جو ہے بہت بڑے جو ہے وہ عالم ہیں، تو ان کی تفسیر سے انہوں نے یہ استوا الی السماء کا معنی انہوں نے کیا ارتفاع. استوا الی السماء یعنی استوا کے معنی جو ہے وہ بلند ہونے کے ہیں جی. اور ویسے امام بخاری جو ہیں وہ الگ لائیں گے کہ اللہ کے لیے جہت علوف جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن مکان علوف ثابت نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ایک مغالطہ ہے. جہت علوف جو ہے جہت تو صرف سمت کو کہتے ہیں، تو ایک ہے مکان علوف. اگر آپ مکان علوف کہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر مکان محدود ہو جاتا ہے، اس لیے مکان علوف کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے. تو زابی کی اب کتاب ہے نا العلوف، کتاب العلوف للذہبی جو ہے اس کے اندر یہ باتیں ساری موجود ہیں کہ مکان علوف جو ہے یہ اللہ کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مکان ہوگا تو پھر اللہ مکان کے اندر محدود ہو جائیں گے. اسی طرح عرش کے اوپر جو ہے یہ کہنا کہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں یہ کیفیت ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ کہنا کہ جو ہے وہ اللہ جو ہیں وہ اس طرح بیٹھے ہیں کہ جیسے عرش پر بیٹھے ہیں اور کرسی کے اوپر اللہ نے پاؤں رکھے ہوئے ہیں. یہ میری ایک عالم دین سے جو ہے کافی سعودی عرب کے ایک عالم دین سے گفتگو ہوئی. میں نے کہا کہ نہیں اللہ کے پاؤں جو ہے وہ کرسی پر ہے، کہتا غلط ہے. پھر ہم نے دونوں نے جو ہے وہ ابن کثیر نکالی، تو ابن کثیر نے جو ہے وہ یہ کہا، جو لفظ بولے تھے وہ اس نے کہا یہ کہا تھا کہ کرسی جو ہے وہ عرش کے پاؤں ہے. کرسی عرش کے پاؤں، عرش کے پاؤں ہے، اللہ کے پاؤں کی جگہ نہیں ہے. اب یہ الفاظ جب نکلے تو پھر میں خاموش ہو گیا. اور یہ بات بتا دیتا ہوں، اللہ ان کو صحت دے، یہ دارالسلام کے جو مالک ہیں عبداللہ معتاز صاحب، یہ ان کی بات ہے. تو اس طرح جو ہے وہ سعودی علماء کے ساتھ جو ہے جب باریک باتیں ہوتی تو وہ ماشاءاللہ اس کے بارے میں بعض لوگ، یہ عبداللہ معتاز سے میرا پیار صرف اس وجہ سے تھا کہ یہ سمجھدار آدمی تھے، اور لوگ جو تھے وہ اتنے سمجھدار نہیں تھے، یہ سمجھدار تھے. اور اسی لیے ان کی کتابیں جو ہیں وہ بعض اچھی تیار ہوئی ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اب آگے چلیے. تو فسوا جہت علوم سے بھی تو تحدید ہو جاتی ہے. کیا جہت علوم سے بھی تو تحدید ہو جاتی ہے. نہیں، جہت علوم میں صرف ایک بلندی مراد ہے، یعنی وللہ المثل الاعلیٰ، یعنی اس سے اسفل کی نفی ہوگی، یمین و یسار کی نفی ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آگے پیچھے نہیں آپ کہتے ہیں اللہ نہیں، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اللہ بلند و بالا ہے. بلند و بالا سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ اس کی شان نشان. نہیں وہ تو شان لیکن جہت تو ہے نا، بلند ایک جہت ہے نا. دیکھیے بلندی اور پستی، یہ ہماری اپنی بیماری ہے. نہیں آپ سنیے، دیکھیے جہاں تضاد ہوتا ہے نا اس میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی. آپ کہیں کہ اللہ پستی میں بھی ہے اور اللہ جو ہے وہ بلندی میں بھی ہے. یہ میری طرف نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی تو جام بن صفان کا مسئلہ ہے. جام بن صفان سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتا تھا، وہ کہتا تھا سبحان ربی اسفل، وہ یہ پڑھتا تھا نماز میں، ربی الاسفل.
جام کے نزدیک اللہ ہر جگہ ہے، عرش پر نہیں ہے بھئی، اسفل بھی تو اسفل میں بھی اللہ موجود ہے. دیکھو نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو بلند بھی مانتا ہے اور پست بھی مانتا ہے، جبکہ جو سلف ہیں وہ پست نہیں مانتے، وہ صرف بلند مانتے ہیں. تو اس بلندی سے مراد صرف جہت ہے. جہت کا معنی ہوتا ہے، دیکھیے جہت کی کوئی حد نہیں ہوتی اور اللہ کی وصف کی حد کوئی نہیں ہے، تو اس لیے جہت علوم جو ہے وہ اللہ کے لیے ثابت ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے مکان علوم میں اللہ ہے، یہ بات جو ہے وہ غلط ہے. مکان علوم کہیں گے تو خود مکان جو ہے وہ ایک جگہ ہے، اور ایک جگہ جو ہوتی ہے ہمیشہ محدود ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے جو سلف ہے وہ جہت علوم کو مانتے ہیں، مکان علوم اللہ کے لیے نہیں مانتے. ابھی تک تو ویسے یہی نظر آ رہا ہے مکان میں تحدید زیادہ ہے، جہت میں تحدید کم ہے. نہیں، تحدید ہے ہی نہیں. آپ دیکھیے نا، آپ لفظ تحدید میں الجھ گئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ قبل اور بعد یہ دو ظرف ہیں نا. میں ایک لفظ ہے بس کہتا ہوں کہ میری عمر 60 سال سے زیادہ ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، اب یہ 60 سال کے بعد کوئی حد ہے؟ میری عمر اگر 80 سال ہو یا 90 سال ہو پھر بھی 60 سے زیادہ ہے. یہ ابن اعظم کا اصول ہے. ابن اعظم کہتا ہے کہ جب دو چیزیں جو ہے وہ آ جائیں اور ایک چیز جو ہے وہ حتمی ہو تو وہ دلیل ہوتی ہے. ویسے ہے تو ابن اعظم کا اصول. آپ کہتے ہیں قبل الظہر. اب آپ یہ بتائیے کہ غدا جو ہوتا ہے وہ یہ جو ہوتا ہے نا، جس کو آپ زور کے وقت کو آپ کیا بولتے ہیں؟ درمیان کا جو وقت ہوتا ہے. نہیں، دلوک الشمس کے ترجمہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دلوک الشمس سے مراد یہ ہے کہ سورج کا ڈھلنا. غدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے سورج ڈھلنے سے پہلے. اگر آپ کہیں صبح کے وقت چلیں تو لفظ غدا آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ جہت ہے. میں آپ کو جہت کا فرق سمجھانے کے لیے آپ کو یہ میں نے مثال دی ہے. اسی طرح جو راہا ہوتا ہے، راہا جو ہے یہ ڈلنے کے بعد کا وقت ہے. اگر آپ رات جو ہے وہ 9 بجے بھی جائیں 10 بجے بھی جائیں تو اس کے لیے لفظ راہا استعمال کریں گے. تو قبل یعنی جہت کا جو لفظ ہے اس کے اندر تحدید نہیں ہے. میں نے آپ کی وہ جو مغالطہ ہے نا کہ اس کے اندر بھی تحدید، آپ کہتے ہیں تھوڑی تحدید ہے، یہ بات غلط ہے. تو اس لیے جو جہت ہوتی ہے نا اس کے اندر تحدید نہیں ہوتی. اب قبل اور بعد جہت ہے، اس کے اندر کوئی تحدید نہیں ہے. اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. یہاں کانا ماضی ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو ماضی ایک جہت ہے، ماضی محدود نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہت کے اندر جو ہے وہ تحدید لازمی نہیں ہوتی. جہت جو ہے وہ تحدید کے بغیر بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے قبل و بعد کی آپ کو مثال دے کر بتایا ہے. چلیے جی، اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں فسوا. اچھا آپ دیکھیے یہاں امام بخاری نے یہ بیان کیا کہ استوا الی السماء جو ہے یہ تو انہی صفات میں سے ہے کہ اللہ بلند ہیں. یہ وہ صفات ہیں جو لازمی صفات ہیں، یعنی استوا کی جو صفت ہے یہ لازمی ہے. اور جو سوا جو ہے اس کو جو ہے وہ اللہ کی صفات فعلیہ میں شامل کیا ہے، اور یہ اس لیے متعدی ہے. یعنی سوا کا اور جو متعدی صفات ہوتی ہیں ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے. تو اس لیے سوا کا ترجمہ کیا خلا کا. اب مجاہد کی تفسیر دیکھیے. استوا علی وہی ہے ارتفاع یا علی، یہ جہت علوم ہے. علی العرش تو خیر ویسے علی ترجمہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے علی العرش لے آئے ہیں. اچھا وقال ابن عباس المجید و الکریم. مجید سے مراد کیا ہے؟ الکریم. کریم کہتے ہیں صاحب شرف. ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اشرافیہ، جس کو انگریزی زبان میں ارسٹوکریسی کہتے ہیں. جمہوریت کے بارے میں بڑی بات ہے کہ یہ اصل میں ارسٹوکریسی ہے.
اشرافیہ ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا بس ان کی اہمیت ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ بے نظیر کا بیٹا بلاول جو ہے وہ پیدا ہی لیڈر ہوا ہے. تو کہنے کو تو جمہوریت کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سب انسانوں کو برابر کرتی ہے، برابر برابری کوئی نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا ہے دو استبداد جمہوری کا باب میں ہے پائے کو، تو اسے سمجھتا ہے آزادی کی نیلم پری. تو خیر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہاں سوا سے مراد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کو ہم کہتے ہیں متعدیہ. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا خلقہ. اور مجاہد نے اچھا اس کے بعد ابن عباس نے جو مجید کا ترجمہ کیا وہ کیا الکریم. کریم سے مراد ہوتا ہے کہ جو صاحب شرف ہے، اور ودود سے مراد جو ہے جو محبت کرنے والا. اللہ کے بارے میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت آئی ہے نا، ودود بھی اور مجید بھی. تو امام بخاری اس کو لائے ہیں. اور اب امام بخاری جو انداز اختیار کرتے ہیں، دیکھیے امام بخاری کے دور میں ابھی فن اس طرح مدون نہیں تھے جس طرح ہمارے ہاں فن مدون ہے. امام بخاری کا انداز دیکھیے کیا ہے. وہ یہاں فنوں کے بغیر گفتگو کرتے ہیں. یقال حمید مجید کانہ نہیں کانہ فعیل من ماجد. یعنی مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ جو مجید لفظ ہے نا یہ ماجد کا وزن فعیل ہے. ہاں اب حالانکہ ماجد جو ہے یہ مصدر نہیں ہے، ماجد اسم فاعل ہے اور مجید جو ہے یہ صرف مشبہ ہے. لیکن امام بخاری نے لفظ بولا ہے کہ یہ ماجد سے مجید ہے. لیکن چونکہ فن اس وقت مدون نہیں تھے، اس لیے امام بخاری پر آپ اعتراض کریں گے. دیکھیے امام بخاری کو یہ بھی پتہ نہیں، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ صفت مشبہ ہے. بھئی صفت مشبہ وغیرہ کی یہ جو تقسیم ہے یہ فنوں کے مدون ہونے کے بعد اس طرح کی تقسیم ہوئی ہے. تو اس لیے متاخرین کی ہاں جو اصطلاحات ہوتی ہیں نا وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں اور ان کی پھر امتیازات بڑھتے چلے جاتے ہیں، جبکہ جو سلف ہیں ان کے رضی کی اصل گہرائی ہوتی ہے، انہوں نے صحیح بات بیان کرنی ہوتی ہے. اب یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مجید جو ہے یہ ماجد کا فعیل ہے. یعنی کہ متاخر ہوتا تو وہ کہتا یہ تمجید سے نہیں، تمجید نہیں ہے، یہ مجید جو ہے یہ صرف مشبہ ہے. وہ مصدر کا نام لیتا نہیں، تمجید تو تفعیل باب تفعیل ہے نا. یہ مجید باب تفعیل کا مصدر نہیں ہے، یہ باب تفعیل سے نہیں ہے، یہ ثلاثی مجرد کا صفت مشبہ ہے. نہیں وہ بات غلط ہو گئی، بس چھوڑیے اس کو. یہ ثلاثی مجرد سے، اور ماجد بھی چونکہ ثلاثی مجرد سے ہے وہ اسم فاعل ہے. صرف مشبہ اور اسم فاعل کا جو فرق ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو یہاں وہ مراد ہے. اس کے بعد جو ہے وہ محمود من حامدہ. اب دیکھیے نا محمود کو جو ہے وہ اچھا یہاں بھی حامدہ ماضی لے آیا ہے، حالانکہ ماضی جو ہے وہ مصدر نہیں ہوتا ہے. یعنی حمید اگر آج کی اصطلاح میں ہم محمود کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ حمد سے ہے، من حمد. لیکن یہاں جو ہے وہ من حامدہ ماضی لے آئے ہیں. چلیے جی آگے حدیث جو ہے وہ یوں ہے کہ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اذ جاءہ قوم من بنی تمیم، جبکہ ایک قوم جو ہے یہ بنی تمیم سے آئی، یعنی بنی تمیم کے کچھ لوگ آئے. فقالا آپ نے فرمایا اقبلوا البشرا یعنی یا بنی تمیم، تم بشارت قبول کرو اے بنی تمیم. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان لانے کی بنیاد پر جو ہے وہ بشارت دی کہ کیونکہ بنی تمیم جو ہے نا یہ ایمان کے بارے میں بڑے پکے تھے. تو اسی لیے دجال کے لیے یہ بڑے بھاری ہوں گے بنی تمیم. تو یہ ایمان میں پکے ہیں، لیکن ایمان کے پکے جو ہے وہ ساری برادری جو ہے وہ یکساں نہیں ہوتی. تو اس لیے کچھ ایمان کے پکے ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگ ایسے ایمان کے پکے تھے، ایسے بھی تھے جن کی دنیا کی غرض تھی. اب انہوں نے کیا جواب کیا دیا ہے؟ جواب ایسا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. جواب یہ دیا ہے کہ قالوا بشرتنا فاتنا، آپ ہمیں بشارتیں تو دیتے ہیں، کچھ مال بھی تو دیجئے. ہاں جی ہاں مجھے یاد ہے کہ ایک آدمی جو ہے میرے پاس ملازم تھا، میں نے اس کو باتوں سے بہت خوش کیا، بڑی اس کی تعریفیں کی. کہتا ہے چھوڑیے ان چیزوں کو، میری تنخواہ بڑھائیے آپ. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ اصل میں انسان بڑا کمزور ہے.
اب جب بنو تمیم کے یہ لوگوں نے کہا تو اللہ کے رسول بڑے ہی اس پر جو ہے وہ مولانا وحید الزمان نے بڑی گرمی دکھائی ہے. وہ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں پیروں کے پاس جا کر ان سے مانگتے ہیں, ہم بادشاہوں کے پاس جا کے مانگتے ہیں, یہ سب ضلعتے ہیں بادشاہوں کے پاس جانا, پیروں کے پاس جانا جو ہے, ہم جا کے مال مانگتے ہیں. پیر کے پاس آپ جا کر, یہ جو ہوتے ہیں سیاستدان, انہوں نے پیر رکھا ہوا ہے. ایک ہے وہ کیا ایک علاقہ ہے وہ برکت علی فیصل آباد کے پاس, یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں یہ جا کر جو ہے وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے دعا کرواتے ہیں. بلکہ کئی ایسے پیر ہیں جو صرف ان کو تھپڑ مارتے ہیں یا جوتا مارتے ہیں. بس بے نظیر نے باقاعدہ جوتا کھایا تھا پیر کا, پہلے معاشرے نے کھایا تھا, پھر اس کے بعد بے نظیر نے کھایا. اب بتائیے کہ یہ ان کو جوتا مارنے والے ہیں جن کی اپنی ہوش باز ٹھکانا نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اصل میں مت ماری جاتی ہے انسان کی جب مشرک کی, تو پھر یہی صورتحال بنتی ہے. تو اب یہاں بنو تمیم نے جو جواب دیا تو اب اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. فدخل ناس من اہل الیمن, اب کچھ یمن کے لوگ آئے. فقال اقبل البشرا, آپ نے انہیں کہا کہ اے اہل یمن تم خوشخبری قبول کرو. اذ لم یقبلھا بنو تمیم, آپ نے بتا دیا کہ بنو تمیم نے خوشخبری قبول نہیں کی. جب کہا کہ ہمیں اس کی نہیں ضرورت, ہمیں تو مال کی ضرورت ہے. تو قالوا قبلنا, وہ کہتا ہے جی ہمیں قبول ہے. اب انہوں نے کیا انہوں نے تو مال مانگا, انہوں نے پھر دین کا علم مانگا. اب انہوں نے دین کا علم سوال کیا کیا ہے, جئناک لنتفقہ فی الدین, ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم دین کی سمجھ حاصل کریں. دیکھیے نا, انہوں نے دین مانگا, انہوں نے دنیا مانگی. وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَٰذَا الْأَمْرِ, ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی کائنات ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. قال کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ, اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. دیکھیے یہاں قبل کا لفظ آ گیا ہے, تو خود جو قبل ہے یہ ایک جہت ہے, لیکن اس کی حد کوئی نہیں. ہاں اس کی حد کوئی نہیں. جہت تو ہے لیکن حد کوئی نہیں. تو اس لیے کہا کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا. اسی لیے اللہ کے بارے میں هو الاول والآخر کی تفسیر یہ ہے کہ لم یکن قبلہ شیء, اور آخر کا معنی لم یکن بعدہ شیء. تو اس لیے جو اس کو بولتے ہیں اپنا ظرف مبہم. اچھا یہ اتنے مبہم ہے کہ ان کو اگر معرفے کی طرف آپ اضاف کر دیں پھر بھی معرفہ نہیں ہوتے. اس لیے یہ بڑی بات ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ غیر جو ہے یہ بھی ظرف مبہم ہے, اور اس کے بعد جو مغضوب علیہم ہے جو ہے یہ معرفہ نہیں بنتا جو غیر ہے. تو اس لیے یہ صفت نہیں بن سکتا صراط الذین انعمت علیہم. یہ بڑی بات ہے. ہمارے والد خاص طور پر, ہمارے تایا, یہ آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے اس پر, اور کافی دفعہ لمبی گفتگو ہوتی تھی اس پر, اور میں سنا کرتا تھا. اس لیے مجھے ساری چیزیں یاد ہیں, لیکن آپ کو اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ چیزیں بتاؤں. تو پھر کیا ہوا, ثم خلق السماوات والارض, پھر پیدا کیا آسمان زمین کو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ثم کے لفظ میں مہلت ہوتی ہے, تو اس لیے عرش پہلے موجود تھا پانی پر, پھر اللہ نے جو ہے وہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اچھا, وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ, اور لوح محفوظ میں ہر چیز کا ذکر کر دیا. اب آئے تھے نا اس دن میاں جمیل صاحب, تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, لوح محفوظ پہلے ہے, آسمان زمین کی تخلیق بعد میں ہے. ویسے جو قرآن جو انداز ہے حدیث کا وہ یہ نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آسمان زمین کی پیدائش پہلے ہے, چونکہ یہ عرش اور آسمان زمین یہ ایک پوری کائنات ہے. اس پوری کائنات کے بارے میں جو اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے انسان کی آزمائش کے لیے, تو اصل مقصود تو انسان کی آزمائش ہے. اب جو انسان کی آزمائش جو ہے اس کے لیے پھر اللہ نے جو ہے وہ قلم کو حکم دیا لوح محفوظ میں لکھنے کا. تو جو قلم اور لوح محفوظ ہے, یعنی یہ جو انداز ہے یعنی حدیث کا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بعد میں لکھی گئی ہیں. اور اس کو قلم کو کیا کہا ہے, قلم کو یہ نہیں کہا کہ جو بعد میں ہونے والا ہے, اس کو جو پہلے ہو چکا ہے وہ بھی لکھ, اور جو بعد میں ہونے والا وہ بھی لکھ, دونوں لفظ موجود ہے وہاں. تو اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ آسمان زمین پہلے اللہ نے پیدا کیے ہوں.
اور قلم اور لوح محفوظ جو ہے یہ بعد میں پیدا کی. اچھا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جو لوح محفوظ ہے یہ عرش کے اوپر ہے. جو حدیث میں آ گئی ہیں وہ چیزیں ساری انشاءاللہ آئیں گے نا کتاب التوحید میں. میں تو حقیقت یہ امام بخاری کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اتنے باریک ہیں, ایک ایک چیز جو ہے امام بخاری کے ذہن میں ہے. دیکھیے ہم تو صرف پڑھ کر سمجھنے کی بات کرتے ہیں, اور جس نے یہ سارا کچھ لکھا ہے وہ شخص واقعی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ ثم اتانی رجل, جو عمران بن حسین کہتے ہیں کہ اسی دوران میں ایک آدمی آگے, دیکھیں یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے. فقال یا عمران ادرک ناقتک فقط ذہبت, اے عمران او اپنی اونٹنی جو ہے اس کو تلاش کر لو, وہ کہیں بھاگ گئی ہے. ادرک کا معنی ہوتا ہے اس کو پاؤ, یعنی مطلب اس کو تلاش کر کے حاصل کر لو, اس کو پاؤ اپنی اونٹنی کو, وہ بھاگ گئی ہے کہیں. تو ان طرح تو میں نے وہ گفتگو چھوڑی اور میں اس کو تلاش کرنے میں نکل گیا. فیض السراب و ینقطع دونہا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی جو صحرا کے اندر جو ہے نا, اصل میں جب ریت چمکتی ہے نا تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پانی ہے. تو جگہ جگہ جو ہے وہ اس کو تلاش کرنے میں میرے درمیان میں وہ چمکتی ہوئی ریت جو ہے سراب جو آ جاتی ہے. یہ کتاب ہے الدیمقراطیۃ السراب. اس کے 2 حصے ہیں, ایک حصہ میرے پاس اثر ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ فوٹو کاپی ہے. میں بڑی اس کو غالباً بحرین سے میں ڈھونڈ کے لایا تھا یہ کتاب, دیمقراطیۃ السراب. وَأَيْمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم, لَوَدِدتُّ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ, میری جو چاہت تو یہ ہے کہ کاش کہ وہ جاتی رہتی, مجھ سے گم ہو جاتی, لیکن میں یہ مجلس نہ چھوڑتا. دیکھیے یہ ہے علم کے خواہش مندوں کی صورتحال. چلیے جی, اب آج بات جو ہے میں دیکھتا ہوں زیادہ باریکی میں چلی گئی ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کر لیں, میرے خیال میں سوال کے بغیر بات نہیں ہو جائے گی. تو میں نے جو حدیث کے بارے میں گفتگو کی ہے نا, وہ خاصی نازک کی ہے آج. کہ فن حدیث کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق خبر سے پہلے کی جو چیز ہے اس کے ساتھ ہے. اسی لیے بعض دفعہ فرق کیا جاتا ہے سنت کا اور حدیث کا, کہ حدیث کا تعلق تو خبر سے ہے, کیونکہ جب آپ خبر دیتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں, تو حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات کے. اور سنت جو ہوتی ہے وہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کارگزاری سے ہے. یعنی اگر اس کو آپ اعتباری فرق کریں تو اسی لیے وہ حدیث بن گئی. اسی لیے بعض لوگ جب مقابلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام مالک جو ہے ان کا سنت میں مقام بلند تھا, اور امام احمد کا مقام جو ہے وہ حدیث میں بلند تھا. یعنی امام احمد کو حدیث میں ترجیح ہے اور امام مالک کو سنت میں ترجیح ہے. کیا اس کا مطلب ہے؟ یہ چونکہ عبارت موجود ہے, اور یہ خاص طور پر یہ جو سنت اور حدیث کا فرق کرنے والے ہیں وہ اس سے مغالطہ دیتے ہیں. حالانکہ بات سیدھی سی بات ہے کہ امام مالک کی جو ہے زیادہ تلاش اللہ کے رسول کی کارگزاری ہوتی تھی, آپ کا قول فعل اور عمل. اور احمد بن حنبل کی جو مہارت ہے وہ اصل میں خبر اور حدیث کے بارے میں زیادہ ہے, اسناد کے بارے میں. ہاں جی. امام مالک تو بلاغیات کو بھی قبول کر لیتے ہیں, جا کہ سند نہ بھی ہو لیکن ایک عمل مل جائے. جا اس لیے وہ جو تعامل مدینہ کی بات ہے وہ امام مالک کے ساتھ اس لیے رکھتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک امتیاز ہوتا ہے.